حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن والاه، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام وأخوات السيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم بھائیوں اور بہنوں، آیات مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی، یہ کچھ خاص ہدایت کی حامل ہیں جو اہم خصوصیت کی جانب رہنمائی کرتی ہے، جو اللہ سبحانہ نے عطا فرمائی ان لوگوں کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ اس دین کے انتہائی آغاز میں یہ ہدایت کے موتی تھے جنہوں نے ان لوگوں کو تیار کیا، جو ان لوگوں کو ظلمت سے نور میں لے گئے۔ وہ ان لوگوں کو لے گئے جہالت سے اسلام میں، وہ ان میں سے لے گئے سوء إلى الخير. وہ انہیں لے گئے مجرمانہ ماحول سے اور بنا دیا محسنین۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں یہ ہدایت فرمائی، انہیں یہ احکامات دیے اور انہیں تبدیل کر ڈالا بہترین انسانوں میں۔ لہذا اگر وہ جاننا چاہتے تھے کہ کسی کلام سے اللہ سبحانہ کی کیا مراد ہے، وہ محض پیروی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب کبھی اللہ سبحانہ کوئی آیت مبارکہ نازل فرماتا، وہ کبھی بھی بذات خود اس کا مطلب نہیں نکالتے۔ جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا معاذ ابن جبل نے، جب وہ سوار تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اونٹ پر، ان کے بے حد قریب تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے معاذ، هل تدري حق الله على العباد؟ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو حق کیا ہے اللہ سبحانہ کا اس کے عباد پر، اس کے بندوں پر؟ اور معاذ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد قریب تھے، اور وہ اس سوال کا جواب دے سکتے تھے کیونکہ وہ آدمی تھے تقویٰ کے،
اور ایمان والے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جو It جواب was Allahu wa rasuluhu a'lam. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب ان سے اس قسم کا سوال پوچھا جاتا تھا وہ کبھی یہ نہ سوچتے کہ وہ اس سوال کا بہتر جواب دے سکتے ہیں بنسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. لہٰذا وہ ہمیشہ انہی کی جانب دیکھتے کہ وہ کیا فرماتے ہیں. آپ نے انہیں بتایا اللہ کا حق جو اس کے بندوں پر ہے لا تشركوا بالله شيئا. کہ وہ نہ ٹھہرائیں کسی کو اللہ سبحانہ کے ساتھ شریک. اور تب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک اور سوال پوچھا. انہوں نے فرمایا اے معاذ کیا حق العباد على الله. اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے بندوں کا اللہ سبحانہ تعالی پر؟ اور معاذ نے دوبارہ جواب دیا الله ورسوله اعلم. اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری تھوڑی آگے بڑھائی انہیں سوچنے دیا اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا اذا فعلوا الله لا يعذبهم. اگر وہ ایسا کرے مطلب لا تشركوا بالله شيئا. اللہ انہیں سزا نہیں دے گا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین میری امت کے بہترین میری قوم کے بہترین مراد چوٹی کے لوگ میری قوم کے چوٹی کے لوگ جن کی اگر تم پیروی کرو گے اس میں کوئی شک نہیں ان کی سمجھ بوجھ کے بارے میں ان کے عمل کے بارے میں ان کی کہنے کے بارے میں ان کی وابستگی کے بارے میں. انہوں نے فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ قرنی میری نسل. ثم يلونهم. تب وہ رک گئے اور ایک دوسری روایت میں انہوں نے فرمایا ان کے بعد اور لوگ آئیں گے مختلف لوگ ان پر کسی قدر شبہ کیا جا سکے گا. وہ ایسا کام کریں گے جس کا حکم نہ تھا اور وہ کام جسے کرنے کا حکم دیا گیا وہ نہیں کریں گے. یہ ایک اور روایت میں ہے. لیکن ان 3 نسلوں کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین وہ مرد اور خواتین جو ارد گرد موجود تھے جنہوں نے گھیر رکھا تھا جنہوں نے مدد کی جنہوں نے پیروی کی جنہوں نے سنا جنہوں نے تابعداری کی جنہوں نے محبت کی جنہوں نے قربانی دی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اجنبی تھے. لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مذہب اس کا آغاز بطور ایک اجنبی ہوا. فرمایا لغریبا فتوبى لغرباء فتوبى لغرباء فتوبى لغرباء. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مذہب یہ دین آغاز میں متعارف ہوا بطور ایک اجنبی
اور یہ دوبارہ بن جائے گا ایک اجنبی، لہذا خوش آمدید کہیں اور خوشخبریاں دیں اجنبیوں کو. وہ اجنبی ہم ہیں. دین اجنبی تھا، حتیٰ کہ زبان بھی اجنبی تھی، اگرچہ یہ عربوں کی زبان تھی، لیکن وہ نہیں سمجھے کہ قرآن نے کیا کہا. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. وہ مطلب نہیں جانتے تھے، اگرچہ وہ عرب تھے. قرآن ان الفاظ کے کیا معنی لیتا ہے؟ وہ عرب تھے، انہوں نے کبھی اس طرح نہ سنا تھا. وہ لفظ زکا کو جانتے تھے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں جانتے تھے. والشمس وضحاها والقمر إذا طلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. انہوں نے اسے پہلے نہیں سنا تھا، حتیٰ کہ عمر ابن خطاب جو ایک عظیم شاعر تھے، وہ اس کا مطلب دوسروں سے پوچھتے تھے. وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اسے کیسے کہہ رہے ہیں، وہ اسے کہاں سے حاصل کر رہے ہیں. کیونکہ زبان جو اللہ نے ان پر نازل فرمائی اجنبی تھی، کیونکہ یہ کلام تھا اللہ سبحانہ و تعالی کا، کلام الناس نہیں تھا، کلام اللہ. اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے لوگوں میں مشہور تھے، وہ کہلاتے تھے الامین، صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جانتے تھے وہ محمد ابن عبداللہ ہیں، وہ جانتے تھے وہ الامین تھے، اور وہ جانتے تھے کہ وہ راست گو ہیں. لیکن جب اللہ سبحانہ نے انہیں بطور پیغمبر اور نبی مبعوث فرمایا اور انہیں قرآن عطا فرمایا اور انہیں اس کی پیروی اور اس کلام کو سننے کا اور بتوں کو چھوڑنے کا اور اللہ کی اطاعت کا اور اللہ کی عبادت کا حکم دیا، تو انہیں گمان ہوا کہ وہ کس قدر اجنبی بات کہہ رہے ہیں. انہوں نے ان سے فرمایا ان کے نام لیتے ہوئے، اے قریش، تم مجھے جانتے ہو. اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج موجود ہے جو یہاں تمہیں تباہ کرنے آ رہی ہے، کیا تم یقین کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم یقین کریں گے. تب میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور تمہیں میری تابعداری کا حکم ہے. ان کا رد عمل تھا کہ ہنوز وہ کوئی اجنبی بات کر رہے ہیں. اور لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو محترم تھے، جو معتبر تھے، جو محبوب تھے، جو مشہور تھے، ان لوگوں میں حتیٰ کہ ان کے چچا اس دن ایک اجنبی بن گئے. اور لہذا وہ لوگ جنہوں نے ان کے پیغام کی پیروی کی، ایک ایک کر کے وہ بھی جانے پہچانے تھے، خواہ وہ غلام تھے، خواہ وہ آزاد تھے، خواہ وہ امیر تھے یا وہ غریب تھے، یا وہ سیاہ و سفید تھے یا عرب یا غیر عرب، وہ جانے پہچانے تھے. ہر کوئی انہیں جانتا تھا. لیکن ایک ایک کر کے جیسے ہی انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا انتخاب کیا، وہ بھی بن گئے اجنبی. مکہ میں کوئی زیادہ قابل احترام نہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق سے زیادہ. ہر کوئی انہیں جانتا تھا. لیکن وہ بھی اجنبی بن گئے. اور عمر ابن خطاب محب وطن
عربوں کے مابین محب وطن قریش کے مابین وہ شخص خواہش رکھتا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، محض اپنے قومیت کے احساسات کی وجہ سے وہ خواہش رکھتا تھا۔ لیکن اس روز جب وہ روانہ ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، وہ بھی بن گئے ایک اجنبی۔ اس روز سے ہم دیکھتے جائیں ان اجنبیوں کو۔ ہم مسلمان وہ لوگ ہیں، ہم آج اجنبی ہیں، ہمیں خود کو ان اجنبیوں کے ساتھ منسلک کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو ان اجنبیوں کے ساتھ منسلک کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ اجنبی ہیں جنہوں نے رائج کیا اس دین کو۔ وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس دین کے لیے جد و جہد کی، وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس دین کے لیے قربانیاں دیں، وہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کرتا ہے جب وہ ان کو فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت اور فرمایا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ آیت مبارکہ کے اختتام تک یہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ بات کر رہا تھا، اور سورہ بینہ میں یہ ایسے لوگ ہیں اللہ سبحانہ فرماتا ہے إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير۔ یہ ایسے لوگ ہیں رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ یہ اجنبی اور ہم مسلمان، کیونکہ ہم اخبار پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم تعلیم یافتہ ہیں، کیونکہ ہم مغرب میں مقیم ہیں، کیونکہ ہم عرب ہیں یا پاکستانی یا صومالی یا سوڈانی یا الجیرین یا مراکی، کیونکہ ہم مسلمان اپنی بنیادوں کے حامل ہیں، اپنے کنبوں اور اپنی محبتوں کے حامل، کیونکہ ہم ٹی وی دیکھتے ہیں اور سینما، اور ہم سکول جاتے ہیں یا ہمارے ہمسائے میں، ہم مغرب میں مقیم ہیں یا آسٹریلیا میں یا برطانیہ میں یا امریکہ میں، ہم فروغ دیتے ہیں ایک محبت کو، ایک پیروی کو، ایک احساس کو، لوگوں کے ایک دوسرے گروہ کی معاونت کو، اور وہ اجنبی نہیں ہیں، وہ دین سے ناواقف ہیں، دین ان سے ناواقف نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ 3 خصوصیات ایسی ہیں وہ جو ان کا حامل ہے اس نے اسے چکھا ہے۔ حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان۔ پہلی ہے کہ ایک فرد اللہ سے محبت کرے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، مما سواهما، یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی اور سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وہ ہم سے تذکرہ فرماتا ہے ایک خصوصی واقعے کے منظر عام پر آ جانے کے بعد، وہ فرماتا ہے تم ایسے لوگوں کو نہیں دیکھو گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، کفار سے محبت کرتے ہوئے، خواہ ان کے باپ یا بیٹے یا نزدیکی قرابت دار۔
لہذا اس آیت مبارکہ کے اسباب النزول کیا ہے؟ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اپنے والد کے پاس آیا مسلمان ہونے کے بعد، اور اس نے ان سے کہا، ابا جان، میں نے آپ کو میدان جنگ میں دیکھا اور میں آپ کو شہید کر سکتا تھا، لیکن اپنی محبت اور آپ کے احترام میں نے ایسا نہ کیا۔ اور ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، واللہ میں نے تمہیں نہیں دیکھا، اور اگر میں تمہیں دیکھتا تو میں اب آسانی ہلاک کر دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر، کیونکہ اس وقت تم کفار کے ساتھ تھے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اس محبت کی وجہ سے جو ابو بکر نے اللہ کے لیے ظاہر کی۔ یہ فرق ہے۔ آج یہاں موجود بہت سے مسلمان آپ کے عزیز و اقارب ہیں جو حرام فروخت کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں رہتے ہیں اور نماز ادا نہیں کرتے، آپ کو پرواہ نہیں، اور آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیف حالک حبیبی؟ اور آپ ان کے ساتھ کافی پیتے ہیں اور ان کے ساتھ مسکراتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، ان کے ساتھ موسیقی سنتے ہیں اور ڈومینو کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے پاس سے گزرتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں جس طرح دوسروں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ انہیں کوئی نصیحت نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں محبت موجود نہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی اولین خصوصیت بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور پیغمبر سے، اور کوئی ہمارے گھر میں مقیم ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا اور وہ مسلمان ہے، ہر روز ہم اس کے ساتھ بحث کریں گے، اس سے بات کریں گے، حتیٰ کہ ہم اس کے لیے سخت لہجہ استعمال کریں گے، چاہے وہ ہمارا بیٹا ہو، ہم اسے گریبان سے پکڑیں گے، جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب تمہارے بیٹے کی عمر 7 برس ہو جائے اسے نماز پڑھاؤ، اور جب 10 برس کا ہو جائے اور سستی کرے تم اس کی پٹائی کرو، اس کے منہ پر ہلکا سا تماچا مارو۔ ہاں، کیونکہ اس طرح وہ اپنے باپ سے خوف کھائے گا۔ لہذا اگر وہ اپنے باپ سے خوف کھاتا ہے، عین ممکن ہے 13، 14، 15 برس کا ہونے تک وہ اللہ سے بھی خوف کھانے لگے۔ لیکن اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا جب 10 برس کا ہو، اپنے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، عین ممکن ہے جب اس کی عمر 13، 14 یا 15 برس ہو جائے اور اس قدر بڑا ہو جائے کہ اس کا باپ سرزنش کرے اور وہ جھگڑنا شروع کر دے، کیونکہ وہ اب اللہ سے نہیں ڈرتا اور اب وہ اپنے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ اور لہٰذا کیا ہوتا ہے، الشباب المسلم وہ اپنے والد کے ساتھ رہتے ہیں، الکحل بیچتے ہیں، وہ منشیات بیچتے ہیں، اور ان کے والد بیٹوں کی کمائی لے رہے ہیں، کیونکہ وہ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ بھی اپنا ایمان کھو چکے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ اور آیت جاری ہے، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ لہذا اس نے ہمیں خبردار کیا، اللہ سے ڈرو اور دیکھو جب تمہارے گناہ کل کو تمہارے آگے آئیں گے، تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں، تم انہیں بھیجتے ہو اور وہ واپس آ جاتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں اللہ کو، اور تم بھول جاتے ہو اللہ کو،
تم اس کا نام نہیں بھولتے، وہ بھی اس کا نام نہیں بھولتے، وہ اللہ کو جانتے ہیں، وہ اللہ کہیں گے اور تم بھی اللہ کہو گے، لیکن تم اللہ کے احکام بھول گئے اور وہ بھی اللہ کے احکام بھول گئے، اور جب وہ اللہ کے احکامات بھول جاتے ہیں تو اللہ انہیں ان کی میراث بھلا دیتا ہے، ان کی اپنی شناخت، ان کا اپنا دین، لہذا وہ کباڑ بن جاتے ہیں۔ اور آپ شہر بھر میں کوڑا بکھرا ہوا دیکھتے ہیں، مسلم کوڑا کرکٹ، مسلم کوڑا کرکٹ، وہ مسلمان ہیں، ہنوز ان کے اندر اسلام کا شعلہ روشن ہے، لیکن وہ سو رہے ہیں، کوڑا کرکٹ میں کھا رہے ہیں، اور وہ اپنے ہمراہ واپس کوڑا کرکٹ گھر میں لا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ کون ہیں، اور اگر ان میں سے کچھ یہاں موجود ہیں، الحمدللہ، کسی اور جگہ سے اس جگہ ہونا بہتر ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا، وہ فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنتم واتبع السیئة بالحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ لہذا اگر اس نے کچھ غلط کیا اور غلط کے بعد اچھا کام کیا، وہ اسے دھو ڈالے گا، اور اس کے بعد وہ اچھے رویے کا مظاہرہ کیا، حرام کرنے کی صورت میں، خباثت کرنے کی صورت میں آپ کو توبہ کرنی ہے، صغیرہ کرنے کی صورت میں چھوٹا آپ نے نیک عمل کرنا ہے بطور صدقہ، روزہ۔ لہذا ہے مسلمانوں، یہ اجنبی ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی ابن ابو طالب، مصعب ابن عمیر، اللہ آپ سب پر راضی ہو۔ سلیمان الفارسی، ابو ذر غفاری، بلال ابن ربا، عبداللہ ابن عمر، سعد ابن وقاص، صہیب ابن سنان، معاذ ابن جبل، یہ نام ہیں جو ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے، انہیں ہیرو ہونا چاہیے ہمارے بچوں کا، نہ کہ مائیکل جارڈن، نہ کہ مائیکل جیکسن، فٹ بال کے کھلاڑی نہیں، یا باسکٹ بال کے کھلاڑی نہیں، یا موسیقار نہیں جنہیں وہ روزانہ سن رہے ہیں۔ المقداد ابن عامر، سعید ابن عامر، حمزہ ابن عبد المطلب، عبداللہ ابن مسعود، حذیفہ ابن الیمن، امان ابن یاسر، عبیدہ ابن سامت، سبحان اللہ۔ اگر آپ اور میں وقت نکالیں مطالعہ کرنے کے لیے، محض 50 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین واتباع التابعین والصحابیات ام المؤمنین، ان کے بارے میں مطالعہ کریں اور ان میں سے ہر ایک کے بارے میں 1-2 سطریں یاد کریں، اور ہم روزانہ 2 یا 3 گھنٹے ٹی وی بند کرتے ہیں اور اس کی جگہ ہم ان کے بارے میں ٹیپ چلاتے ہیں روزانہ اپنے بچوں کے لیے بہترین خوراک، اور ہم انہیں کچھ رقم دیتے ہیں اور اسے میز پر رکھتے ہیں، رقم رکھیں اور خوراک یا ایک عمدہ تحفہ میز پر، اور انہیں بتائیں کہ جب آپ اسے سن لیں وہ رقم لے لیں اور وہ خوراک تناول کر لیں، اور میرے پاس مزید کچھ تحائف ہیں اور میں روزانہ آپ کو کچھ نہ کچھ دوں گا۔ یہ سب ان کے لیے تقریباً 90 دن کریں۔ وہ رقم جو آپ ان پر خرچ کریں گے، وہ اچھی خوراک جو آپ انہیں دیں گے، اور وہ تحفہ جو آپ انہیں دیں گے، یہ سرمایہ کاری ہے، کیونکہ اب وہ سن رہے ہیں۔ لیکن 90 دن بعد آپ کے بچے انشاءاللہ ان کے ذہنوں میں ایک حوالہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ وہ سرمایہ کاری نہیں کرتے یا کریں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یا کوئی اور انہیں کچھ تحائف دے گا، یا کوئی اور انہیں کچھ خوراک پیش کرے گا، یا کوئی اور انہیں بہت زیادہ رقم پیش کرے گا کچھ دیگر ہیروز کے لیے۔ ہمیں سرمایہ کاری کرنی ہے
اجنبیوں میں عثمان ابن معصوم، زید ابن حارث، جعفر ابن ابی طالب، ان لوگوں کی جانب دیکھیں، اپنے بیٹوں کو بتائیں اسامہ ابن زید کے بارے میں کہ 16 سالہ لڑکا جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نہیں اس سے بہتر ماں سوائے اس کے باپ کے، لہذا انہوں نے اسے مقرر کیا، امیر بنایا جیش المسلمین کا، جبکہ ابو بکر زندہ تھے، عمر زندہ تھے، عثمان زندہ تھے اور علی ابن ابی طالب زندہ تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ جو تھے 2 گنا اور 3 گنا اس کی عمر سے بڑے تھے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان لڑکے کی جانب نظر کرم کی اور اسے بنایا مسلم فوج کا کمانڈر، کیونکہ انہوں نے فرمایا اس کام کے لیے اس سے بہتر کوئی اور موجود نہ تھا سوائے اس کے باپ کے، اور اس کا باپ کون تھا؟ زید ابن حارث، جنہوں نے براہ راست حضور سے قرآن حفظ کیا تھا۔ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ کون جعفر ابن ابی طالب ہیں، کمانڈر اولین مہاجرین کے، وہ جو حبشہ بھیجے گئے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب فرمایا اور ان لوگوں کے ہمراہ ان کا کمانڈر، ان کا امیر بنا کر بھیجا، اور یہ تھے جعفر جنہوں نے گفتگو کی نجاشی سے اور اس کے دل کو چھو لیا، اور ماں بعد یہ جعفر تھے جنہوں نے اسے مسلمان ہونے پر قائل کیا، ایک ملک کا بادشاہ، اور ہم جانتے ہیں وہ مسلمان ہو گیا کیونکہ اس نے جب وفات پائی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ فوت ہو گیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس کے لیے نماز جنازہ پڑھائی۔ اے مسلمانوں، خالد ابن ولید، قیس ابن سعد ابن عبیدہ، عمیر بن وہب، ابو دردہ، طلحہ ابن عبیدہ، ان کو بتائیں، ابو ذر الغفاری، ابو ذر وہ ہستی تھے جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اکیلا چلے گا اور ابو ذر اکیلا فوت ہوگا اور ابو ذر قیامت کو اکیلا اٹھایا جائے گا، اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی غلطی کی بلکہ اس لیے کہ اللہ اس طرح انہیں امتیاز عطا فرمائے گا۔ ابو ذر جو بدترین مجرموں میں سے تھے، جو لوگوں کو مختلف مقامات پر لوٹتے تھے، وہ اور ان کے ساتھی جانے پہچانے لوگ تھے، اور جب ابو ذر مسلمان ہوئے وہ ایسی ہستی تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان کے دماغ، انہوں نے فرمایا کہ ایمان والے وہ سونے اور چاندی کی کانوں کی مانند ہیں، قبل اسلام ان سے بہترین وہ بن گئے ہیں، ان میں سے بہترین اسلام لانے کے بعد، اگر وہ ایمان والے ہیں۔ اور ابو ذر کی جانب دیکھیں، ابو ذر مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج حرم جاؤں گا اور میں انہیں بتاؤں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کچھ نہ کرو، وہ تمہیں مار دیں گے۔ اور ابو ذر حرم گئے اور انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں ان کے نام لے کر بتایا میں ابو ذر ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ پسند نہیں کرتے تھے، وہ ان پر جھپٹ پڑے، انہیں پیٹا حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب وہ دوبارہ ہوش میں آئے اور کھڑے ہوئے اور دوبارہ ان سے یہ کہا اور انہوں نے پیٹا اور انہیں بے ہوش کر دیا، اور وہ ایسا کرتے رہے حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ابو ذر مکہ چھوڑ دو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ انہیں ہلاک کر دیں گے، اور ابو ذر نے مکہ چھوڑ دیا۔ اور اگلی مرتبہ ابو ذر واپس آئے، وہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ واپس آئے،
وہ سب کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ابو ذر ہیں. اور ہم مسلمان، ہم میں سے کچھ گزشتہ 20 برس سے مسلمان ہیں. ہم پیدائشی مسلمان ہیں. آج ہماری عمر 50 برس ہے یا 60 برس، اور ہم نے ایک شہادت بھی نہیں دی. ہم کہاں رہتے ہیں؟ ہم نے ایک بھی نہ دی، کیونکہ ہم کہتے ہیں میرا کنبہ مسلمان ہے، میرا باپ مسلمان ہے، میرا دادا مسلمان ہے، میرا پردادا مسلمان ہے. ماشاء اللہ. لیکن آپ انہیں کہتے اپنے شریک کار کافر سے، اور آپ نہیں کہتے اس کافر سے جس کے ساتھ آپ سکول جاتے ہیں. انہیں نہیں کہتے کافر جو غیر مسلم میں سے ہے، جو آپ کے اسٹور میں ہے اور آپ اس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. اپنے ہمسائے سے نہیں کہتے جو غیر مسلم ہے. آپ نہیں کہتے جو کچھ ابو ذر نے کہا تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ اسلام کے خزانے میں حصہ نہیں بٹاتے. اسلام میں میرے بھائی اور بہنوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جو کوئی ان کا حامل ہے اس نے دین کی مٹھاس کا مزہ چکھ لیا. اول، اللہ. ایک شخص اللہ اور اس کے پیغمبر سے محبت کرتا ہے دیگر تمام چیزوں سے بڑھ کر. دوم، وہ کسی کے ساتھ محض اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے. وہ کسی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ میرا ہم وطن ہے، اس لیے نہیں کہ وہ میرا کنبہ ہے، اس لیے نہیں کہ میں اسے بخوبی جانتا ہوں، اس لیے نہیں کہ ہم گلی میں ان کے ساتھ گلے ملتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اکٹھے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں یا ہم اکٹھے کاروبار کرتے ہیں. نہیں، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر. اور آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں کس لیے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ کفر کی جانب واپسی سے نفرت، جس طرح آپ آگ کی جانب دھکیلے جانے سے نفرت کرتے ہیں. لہذا کیوں ایک مسلمان چاہتا ہے وہ رویے جو کافرانہ نہ ہو، کیونکہ یہاں اس کا مطلب کافر بننا نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے کافرانہ عمل. لہذا جب وہ کفر کا مظاہرہ کرتا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں، آپ خود میں سوچتے ہیں آگ آپ کے قریب ہے اور کوئی آپ کو اس میں دھکیل رہا ہے، تب آپ جانتے ہیں آپ ایمان کے حامل ہیں. لیکن اگر فحاشی کا خیال ذہن میں آتا ہے اور آپ کا دل نہیں چاہتا، آپ ایسا نہیں کرتے. اگر آپ رقم کمانے کے لیے کچھ جھوٹ بولتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رقم کمانے کے لیے کبھی جھوٹ نہ بولا تھا. اگر آپ کسی کافر کی کوئی چیز چرانا چاہتے ہیں محض اس لیے کہ وہ کافر ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چوری نہ کی. کیونکہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جائز ہوتا کہ کسی کافر کی کوئی چیز چرا لیں، وہ اس رقم پر قبضہ کر لیتے جو ان کے گھر میں موجود تھی، جو قریش نے ان کے پاس رکھوائی تھی. قریش کے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی تھی رقم بطور امانت، اور اگرچہ وہ ان کے خلاف تھے اور ان کے پیغام کے، اور اگرچہ وہ ان سے جنگ آزما تھے ان کے پیغام کے خلاف، اور وہ ہلاک کرتے تھے اور ان کے پیروکاروں پر تشدد کرتے تھے، اور انہوں نے ان کے گھر آنے کی سازش کی تھی اور انہیں ہلاک کرنے کے لیے. ایک مرتبہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ میری رقم مجھے واپس کر دیں. وہ ان کی رقم ان کے پاس محفوظ تھی، اور اس لیے انہوں نے علی ابن ابی طالب کو اپنے بستر پر چھوڑا. جب وہ آئے اور دیکھا کہ علی ان کی رقم انہیں واپس دینا چاہتے تھے جو امانتاً ان کے پاس موجود تھی، لہذا اگر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہوتا کہ کچھ رقم لے لیں کفار سے، کیونکہ وہ کافر تھے، وہ رقم ثابت کرنے کا نادر موقع تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا کیونکہ وہ امین تھے. اے مسلمانوں، ہماری خواہش اور جرت ہونی چاہیے بننے کی اجنبی. ایک اجنبی بننے کا اس کا نتیجہ ہوگا
تبدیلی. لوگ تبدیل ہوں گے محض اس لیے کہ آپ شروع کرتے ہیں، آپ کہنے کا آغاز کرتے ہیں، آپ قائم کرنے لگتے ہیں اپنے آپ کو ان کے سامنے بطور ایک مسلمان. آپ غور کریں، اگر آپ کافروں کے لیے کام کرتے ہیں اور آپ کا نام عبد الرب ہے، آپ بتاتے ہیں میرا نام راب بھی ہے، آپ ایک سٹور کھولتے ہیں، آپ کا نام حارث ہے اور آپ کہتے ہیں میرا نام ہیری ہے، کیونکہ آپ ان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرتے ہیں. تب ایک دن آپ بیدار ہوتے ہیں اور آپ انہیں بتاتے ہیں نہیں، حقیقت میں میرا نام ہیری نہیں، میرا نام حارث ہے. در حقیقت میرا نام ہے، مکمل نام محمد الحارث. آپ مجھے آئندہ ہیری کہہ کر نہ بلائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم تمہیں ہیری ہی کہیں گے، ورنہ ہم کسی اور سٹور کا رخ کریں گے. آپ تب کہتے ہیں چلے جائیں. لہذا آپ پرواہ نہیں کریں گے کہ آپ بیدار ہو چکے ہیں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احترام کرنا چاہتے ہیں، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا چاہتے ہیں، آپ اس دین کا احترام کرنا چاہتے ہیں. لہذا ان کے رویے میں تبدیلی آئے گی آپ کے کام کے حوالے سے غیر مسلموں کے ساتھ. اور کیونکہ آپ حقیقت میں انہیں پریشان کرنا نہیں چاہتے، آپ ان کے ساتھ مسائل تخلیق کرنا نہیں چاہتے، آپ ظہر کی نماز نہیں پڑھتے، عصر کی نماز نہیں پڑھتے، جمعہ ادا نہیں کرتے، کیونکہ آپ ان کے ساتھ مسئلہ پیدا کرنا نہیں چاہتے، اور لہٰذا وہ آپ کا احترام کریں گے. وہ کہتے ہیں محمد وہ ایک اعتدال پسند انسان ہے، میں دیگر مسلمانوں کو اس جیسا نہیں دیکھتا. دیگر انتہا پسند ہیں، وہ اپنی داڑھی بڑھاتے ہیں، وہ مشرقی لباس پہنتے ہیں اور وہ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں اور وہ جاب پر نماز پڑھتے ہیں. وہ انتہا پسند ہیں، لیکن محمد وہ ایک اچھا نوجوان ہے، وہ یہ سب کچھ نہیں کرتا، ایک اعتدال پسند انسان ہے، اس لیے ہم اسے پسند کرتے ہیں. لہذا ایک دن محمد بیدار ہو گیا. 12:30 بجے جب ہر کوئی لنچ کے لیے جاتا ہے، وہ کہتا ہے آؤ محمد ہم نیچے لنچ کرنے جا رہے ہیں. محمد کہتے ہیں نہیں تم جاؤ، میں اوپر نماز پڑھنے جاتا ہوں. اس نے کہا کیا؟ اور جمعہ آتا ہے اور محمد 11 بجے رخصت ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ سبحانہ فرماتا ہے يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اور وہ ان کے لیے ترجمہ کرتا ہے اگر آپ مجھے برطرف کرنا چاہتے ہیں تو کرتے، اگر آپ مجھے رات کی شفٹ میں کام لینا چاہتے ہیں تو میں رات کی شفٹ میں کام کروں گا، چھٹیوں میں کام کروں گا، ہفتے کے روز کام کروں گا، اتوار کے روز کام کروں گا، ڈبل شفٹ میں کام کروں گا، میں کسی بھی وقت کام کروں گا، لیکن جمعہ اللہ کا وقت ہے. سمجھے آپ؟ انہوں نے کہا محمد کو کیا ہو گیا ہے؟ 2 ماہ بعد محمد کی مکمل داڑھی تھی. آپ محمد کے پاس ایک لیا ہے. آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ اسامہ بن لادن دکھائی دیتے ہیں. آپ القاعدہ کے آدمی لگ رہے ہیں. محمد کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ آپ انتہا پسند بن چکے ہیں. محمد نے کہا میں انتہا پسند نہیں بنا، میرا تعلق اس قسم کے گروپ سے نہیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اگر آپ کو پسند نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں. ممکن ہے وہ پہلے سے بڑھ کر محمد کا احترام کریں، لیکن محمد جب تک ایسا نہیں کرتا وہ ایسا محسوس نہیں کرتا. وہ سوچ رہا ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ جاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے پسند کرتے. نہیں، وہ نہ کرتے، وہ آپ کے ساتھ مطمئن نہیں ہو سکتے. محمد احمد آپ جب تک اپنا دین نہیں چھوڑ دیتے، اور اگر آپ اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں وہ تب بھی آپ کے ساتھ مطمئن نہیں. وہ تب بھی کہیں گے کہ ہاں معلوم ہے کہ آپ نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے، آپ یہ اور وہ، لیکن اب آپ بھی مسلمان ہیں. وہ اب بھی آپ کا احترام نہیں کریں گے. لہٰذا اس لیے ہمیں وہ احترام چاہیے جو من جانب اللہ ہو. آپ کچھ رقم کھو دیتے ہیں، آپ شراکت داری کھو دیتے ہیں، آپ کچھ لوگ کھو دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ آپ اپنے کنبے کو، ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے ایسا لباس کیوں پہنا، آپ صبح سویرے ہمیں پریشان کرتے ہوئے کیوں بیدار ہوتے ہیں. ہاں، میں مصر میں کسی کے گھر مقیم تھا اور میں صبح 4:30 بجے بیدار ہوا.
میں نے اذان سنی، میں اٹھ بیٹھا اور باہر نکل آیا. میں واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئے؟ میں نے کہا مسجد، میں نے اذان سنی. بولے آپ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں باجماعت نماز ادا کروں. انہوں نے کہا کہ تمہیں انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے. میرا مطلب ہے مصر میں، اگر مصر میں یہ صورتحال ہے تب یہاں کے مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ میں نماز پڑھتا تھا مکہ میں ایک بہت بڑی مسجد میں، مسجد ملک فہد، بڑی مسجد، اس سے 4 گنا بڑی. گلی کے پار ان لوگوں سے جو کعبہ کے کلید بردار ہیں، میں اس قبیلے کا نام بھول گیا ہوں، وہ حامل ہیں، وہ کعبہ کے کلید بردار ہیں. اور شاہ جب کعبہ کو غسل دینا ہوتا ہے وہ اس شخص کے گھر آتا ہے بطور ایک تقریب، چابی وصول کرتا ہے، کعبہ جاتا ہے، اسے کھولتا ہے. وہ لوگ جو کعبہ کے کلید بردار ہیں، میں نے انہیں نماز فجر پر کبھی نہ دیکھا تھا. ایک دن میں نے اسے دیکھا، بھائی نے اس کے ساتھ مجھے متعارف کروایا. وہ اپنی گاڑی دھو رہا تھا اور میں نے اس سے کہا مجھے آپ سے مل کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ عظیم تاریخ کے حامل ہیں، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کل کیا آپ فجر کے وقت یہاں موجود تھے؟ اس نے کہا کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا گھر اس مسجد کے سامنے واقع ہے، اور اگر آپ فجر پر یہاں موجود تھے کیا آپ نے گھر پر نماز ادا کی اور آپ مسجد نہیں آئے؟ اس نے کہا یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا غالباً یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک عظیم چابی کے حامل ہیں. یہ اسی طرح چلتا ہے. جب ہم بڑے لوگ بن جاتے ہیں اور امیر ہو جاتے ہیں، ہم بڑا نام حاصل کر لیتے ہیں، بڑے دوست بنا لیتے ہیں، ہم بڑے گھر میں رہتے ہیں، بڑا کنبہ ہوتا ہے، ہم حاصل کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں تب ہم مسجد نہیں آتے، ہم گھر میں ہی مقیم رہتے ہیں. نہیں اے مسلمانوں، ہمیں خواہش اور جرت رکھنی چاہیے ایک اجنبی بننے کی، کیونکہ وہ جو فجر کے لیے مسجد میں موجود ہیں صبح کے وقت، وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں رات کو عشاء کے لیے، فائدہ پاتے ہیں 27 گنا اجر کا، وہ بھی اجنبی ہیں. ہمیں اجنبی بننے کا خواہش مند ہونا چاہیے، اور جب ہم اجنبی بن جاتے ہیں تب ہماری بود و باش متاثر ہوتی ہے. اس کی وجہ سے لوگ آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوں گے. آپ کو محسوس ہوگا کبھی کبھار اپنے آپ پر بھی شبہ، جب میں اپنے دوست کھو دوں گا میری بیوی کیا سوچے گی، وہ طلاق چاہے گی، وہ مجھے کہے گی کہ میں بنتا جا رہا ہوں انتہا پسند. یا بہن کے حوالے سے جو اپنے آپ کو نہیں ڈھانپتی، وہ لپسٹک لگا کر گلیوں میں گھومتی ہے، وہ خوشبو لگاتی ہے، وہ کفار کے مابین کام کرتی ہے، اور اس کا خاوند اس کی مانند ہے. اور ایک دن وہ بیدار ہوئی اور اس نے نقاب کیا اور اس نے مکمل لباس پہنا، کوئی لپسٹک نہیں، کوئی خوشبو نہیں، وہ مردوں کے ساتھ بات نہیں کرتی، وہ اب کام نہیں کر رہی، کیونکہ وہ اب سمجھتی ہے اس کی قائم ہونی چاہیے حیا، یہ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے. وہ گھر پر ٹھہرتی ہے اور گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور اس کا خاوند کہتے ہیں تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہتی ہے کل میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی اور اس نے مجھے مذہب کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا. اب میں مزید پہلے جیسے کام نہیں کروں گی. اور تب اس نے کہا میں تمہیں پسند نہیں کرتا، تم انتہا پسند بن چکی ہو، لہذا وہ اب بن چکی ہے اجنبی. الحمدللہ. اگر وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اسے عطا کرے جو اجنبی ہو، اسے کوئی اور ساتھی عطا کرے جب خود بھی اجنبی ہو، کیونکہ اجنبی کا تعلق اجنبی سے ہوتا ہے. یہ آپ کے ایمان کو چیلنج کرے گا، یہ آپ کے عہدے کو چیلنج کرے گا. دین کا مسئلہ باپ اور بیٹے میں امتیاز کرنے کے لیے آیا ہے. دین کا مسئلہ امتیاز کرنے کے لیے آیا، ماں
اور بیٹی میں. دین آیا جدا کرنے کے لیے، افراد کو کنبے سے، کنبوں کو قبائل سے جدا کرنے کے لیے، اور قبائل کو قوم سے. کس بنیاد پر؟ دین. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہم بالنواجذ. انہیں تھامے رکھو کس کے ساتھ سامنے اور پچھلے دانتوں سے. ایمان، عہد، قربانی، علم، تابعداری، اللہ کا خوف، ثابت قدمی، جرت، استقامت، وفاداری، احترام، باہمی محبت، بھائی چارہ، نظم و نسق، صبر، معاونت، تعاون، یہ ہیں اجنبی کی خصوصیات. اگر ہم آیت مبارکہ سنتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی، یہ تمام آیات مبارکہ انہیں ان خصوصیات کی جانب بلا رہی ہیں. ایمان، قربانی، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم علم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. تابعداری، وما أتاكم الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. اصبروا وصابروا ورابطوا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ایک دوسرے سے محبت کرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجنبی وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لہذا اللہ سبحانہ فرماتا ہے، اور ایک حدیث قدسی، أين المتحابون بجلالي اليوم أذلهم لا ذل إلا ذلي. وہ کون ہیں جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ آج کے دن میں انہیں سایہ عطا کروں گا، اس دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا ماں سوائے میرے سائے کے. اے مسلم بھائی اور بہنوں، آپ اور میں، ہمیں اجنبی بننے کی خواہش رکھنی چاہیے. ہمیں اجنبیوں کی واپسی کا حصہ بننے کی خواہش رکھنی چاہیے، اور ہمیں محسوس کرنا چاہیے، قاطع نظر اس کے کہ غیر مسلم کیا کرتے ہیں یا وہ کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھرنے کے لیے اور اللہ سبحانہ کے نور کو بجھانے کے لیے پھونکوں سے. مطلب ان کا ٹیلی ویژن، ان کا سینما، ان کے اخبار، ان کی کتب، ان کا ریڈیو، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اسلام کے خلاف، جھوٹ، مسخ شدہ، غلط نظریہ، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، وہ اسلام کو کبھی بھی مٹا نہ سکیں گے، کیونکہ اللہ يتم نوره ولو كره الكافرون. اللہ اپنی تجلی کو کامل بنائے گا، اور وہ اسے کامل بنائے گا بذریعہ
اجنبی. ہم اللہ سبحانہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اور مجھے اجنبی بنا دے. ہم اللہ سبحانہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو عطا فرمائے اجنبیوں کے لیے محبت. ہم اللہ سبحانہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو اپنا لباس ترک کر چکے ہیں اور جہالت کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں، جو منشیات بیچتے ہیں، جو کلبوں میں ہیں، جو گلیوں میں ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ واپس لوٹ آئیں اجنبی بننے کے لیے. ہم اللہ سبحانہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس مسجد میں جو مسلمان موجود ہیں، اس شام مرد جو یہاں موجود ہیں مسجد میں، وہ دوبارہ یہاں آئیں، کل شام نہیں بلکہ صبح نماز فجر کے لیے، تاکہ وہ نماز ادا کر سکیں اجنبیوں کے ساتھ. کیونکہ جب مسلمان فلسطین میں، جب مسلمان افغانستان میں، جب مسلمان صومالیہ میں، جب مسلمان چچنیا میں، جب مسلمان مصر میں، جب مسلمان مراکش میں، جب مسلمان الجیریا میں، جب مسلمان جہاں کہیں بھی وہ موجود ہیں، جب وہ باہر نکلتے ہیں اور نماز کا آغاز کرتے ہیں مسجد میں بطور اجنبی، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سرزمین واپس دے دے گا، ان کے پہچان واپس کر دے گا، ان کی طاقت واپس کر دے گا، کیونکہ اسلام تب واپس آئے گا. لیکن آپ کو اجنبیوں کی جزا کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے اگر آپ عمل نہیں کرتے اجنبیوں کی مانند. جب تک کفار جن کے ساتھ آپ اپنی ملازمتوں سے منسلک ہیں، اپنی ہمسائیگی میں، جب تک وہ آپ کو اس قدر پسند کرتے ہیں، آپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے وہ کیسے آپ کو اس قدر پسند کرتے ہیں. اے مسلمانوں، ایک پرقوت چیز جو اللہ نے اجنبیوں کو عطا فرمائی تھی، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، پرقوت ترین چیز اللہ نے ان اجنبیوں کو عطا فرمائی تھی، وہ دعوت کا مسئلہ ہے. اللہ سبحانہ کی جانب بلانے کی دعوت. آپ اور میں، ہمارے منہ میں ہماری طاقت موجود ہے، ہمارے سینے میں ہماری طاقت موجود ہے، ہمارے ذہنوں میں ہماری طاقت موجود ہے، دنیا کے کسی بھی بم سے بڑھ کر. ہاں، کفار ان کے پاس ہے نیوٹرون بم، ان کے پاس ہائیڈروجن بم موجود ہے، ان کے پاس ایٹم بم موجود ہے، ان کے پاس یہ بم موجود ہے، اور وہ بم اور زمین پر موجود ہر چیز کو اڑا دیں گے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں وہ بم عطا نہیں فرمایا جو دلوں کو مغلوب کرتے. اللہ تعالیٰ نے وہ بم ہمیں دیا ہے، جو بم ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ڈی بم ہے، دعوت کا بم. یہ وہ بم ہے جو کسی عمارت کو نہیں اڑاتا، یہ وہ بم ہے جو نہیں توڑتا کوئی ہڈیاں، یہ وہ بم ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ وہ بم ہے جو ذہنوں اور دلوں پر حاوی ہوتا ہے اور لوگوں کے اندر دھماکے کرنے کا سبب بنتا ہے اور لوگ اجنبی بن جاتے ہیں. آپ اور میں روزانہ اپنے ساتھ یہ بم اٹھائے پھرتے ہیں، لیکن ہم کسی دوسرے بم کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی اور بم کے خلاف رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ کی بجائے کسی اور کے خوف میں مبتلا ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ عزت اسی کے لیے ہے. من تشاء يعز من تشاء ويذل من تشاء. یہ اللہ سے متعلق ہے. اے مسلمانوں، دعا کرو، اللہ سبحانہ سے دعا کرو کہ تم دین کی جانب لوٹ آؤ اور تمہاری عزت واپس لوٹ آئے گی. دین کی جانب لوٹ آؤ اور تمہاری تمام تر قوت واپس لوٹ آئے گی. اللہ سبحانہ سے دعا کریں اور وہ آپ کو جواب دے گا. بتائیں اپنے بچوں کو اجنبیوں کے بارے میں اور آپ خود بھی اجنبیوں کے بارے میں سیکھیں. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يا الله غفور رحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله غفور رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين أرحمنا. يا أرحم الراحمين أرحمنا. يا أرحم الراحمين أرحمنا. يا أرحم الراحمين أرحمنا. لا إله إلا أنت سبحانك
سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله غفور رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.